آرمی چیف سے ملاقات کرنے والوں میں کاشف انور صاحب بھی تھے جو کہ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. ہم نے انہیں دعوت دی ہے. کاشف صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتا دیں کہ یہ ملاقات کیسی رہی. 3.5 گھنٹے آپ نے کن کن معاملات سے متعلق ڈسکس کیا, اور اگر آپ اس کا حاصل کلام بتانا چاہیں کیا تھا تو وہ بھی بتا دیں پہلے سوال کے جواب میں, پھر فردر بات کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹنگ بہت ریلیکسڈ ماحول کے اندر ہوئی. چیف آف دا آرمی سٹاف نے ہم سب کے ایشوز کو سنا, اور جس حد تک ہم سنانا چاہتے تھے تب تک انہوں نے سنا. SIFC پہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جس میں سعودی عرب کے ساتھ اور UAE کے ساتھ بات ہو چکی ہے, اور قطر اور بحرین کے ساتھ انشاءاللہ دا پائپ لائن ہے. ہم نے جو ایشوز ریز کیے اس میں جو سب سے پہلا ایشو میں نے ریز کیا وہ انٹر بینک اور آپ کے اوپن مارکیٹ کے ڈیفرنس کا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر ریزروز تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک اس ڈیفرنس کو ختم نہیں کیا جائے گا. چیف آف دا آرمی سٹاف نے چونکہ ٹاسک فورسز کا ذکر کیا کہ ٹاسک فورس بہت سی بنی ہے, تو میں نے ایک پروپوزل دی کہ ایک ٹاسک فورس آپ چیمبرز اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی بنائیں تاکہ جو ہم پروپوزلز دیتے ہیں اس پہ کام ہو سکے. گرے اکانومی کی انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری 2 to 3 ٹائمز گرے اکانومی ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی سے, تو میں نے اسی پہ پروپوزل دی کہ جب تک گرے اکانومی کو ہم وائٹ اکانومی کا حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے. ایک اور بات جو میں نے کی, میں نے چونکہ اکنامک پوزیشن بہت ملک کی ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے کہا چیف آف دا آرمی سٹاف صاحب ہمیں وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دی الیکشنز, ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیں, وہ چارٹر آف اکانومی سائن کریں تاکہ وہ بتائیں ہمیں کہ 10 سے 15 سال کا ان کا لائے عمل کیا ہے, اور اس کو پھر ہم آگے لے کے. کاشف صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سجیسٹ کیا کہ آپ کو الیکشنز نہیں چاہیے اور آپ چارٹر آف اکانومی چاہتے ہیں, تو آپ کی اس سجیشن کے بعد ہال کا ماحول کیا تھا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا باقی بزنس کمیونٹی کیا چاہتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت 25% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, 22% سیلز ٹیکس کے اوپر, 35 سے 40% آپ کی انفلیشن کے اوپر, 200 to 300% ڈیویلویشن کے اوپر کوئی بزنس کام نہیں ہو سکتا. بزنسز بند ہونے کو جا رہے ہیں, ہم لوگ فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, مشینریاں بند کر رہے ہیں, لے آفز ہو رہے ہیں, ملک سے لوگ آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دیکھیں, ہمیں تو پہلے اکنامک سٹیبلٹی چاہیے, مجھے تو پہلے ملک میں کاروبار چاہیے, بزنسز چاہیے, روزگار چاہیے. تو ہماری بزنس ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. اچھا, مجھے اس میں یہ بتائیے گا کاشف صاحب کہ بہت سارے سیکٹر سے متعلق آپ لوگوں نے بتایا ہوگا کہاں پہ کون سا سیکٹر کھڑا ہوا ہے. اگلے اینڈ سے, یعنی جن سے آپ ملنے گئے تھے آرمی چیف صاحب, ان کی طرف سے کیا کہا گیا کہ کن سیکٹرز میں ابھی مزید گنجائش ہے, کن سیکٹرز میں ہم نے کام کرنا تھا, نہیں کر سکے, کرنا چاہیے؟ ان کا کیا ایمفیسس تھا, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں, آپ نے ایسی کئی میٹنگز اٹینڈ کی ہوں گی کیونکہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے ہمیشہ ملکی معیشت سے متعلق فیصلے لیے ہیں, اور جو مدد معاونت ہے سول حکومتوں کی وہ کی ہے. میں نام لے لیتا ہوں, جنرل قمر جاوید باجوہ اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, جنرل کیانی اس طرح کی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ بھی انہی ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے یا کچھ مختلف پایا آپ نے؟ دیکھیں, میری تو کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی, اور جب ہم وہاں پر انٹر ہوئے تو ہال میں SIFC کے بروشرز پڑے ہوئے تھے, تو ہم آپس میں جو بیٹھے وہاں پر ہم نے یہ کہا کہ آج کی جو پریزنٹیشن ہے یا میٹنگ ہے, اس کا سارا دائرہ کار جو ہوگا وہ SIFC کے اوپر ہوگا. لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا. چیف آف آرمی سٹاف نے 1 گھنٹہ ہم سے پہلے انہوں نے بات کی, اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ قرآن کی آیات بھی پڑھ رہے تھے, اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنا رہے تھے. ان کا درد ملک کے لیے, اکانومی کے لیے صاف ظاہر تھا, اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کی بات کرنے میں غصہ بھی آتا تھا, جہاں پر ان کو درد محسوس ہوتا تھا کہ یہ ملک اس لہج پہ جو پہنچ گیا ہے, وہاں پر وہ ان کی تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی تھی ان کے لہجے میں. لیکن وہ پنجابی میں بھی بات کر رہے تھے, وہ اردو میں بھی کر رہے تھے, وہ انگلش میں بھی کر رہے تھے. وہ غصہ یا وہ جذبات, وہ آپ نے کیا اس کی ویو کیا فیل کی, دیٹ واز ٹورڈز یو, پالیسی میکرز, ٹورڈز دا پالیسی, کیا تھا؟ That was towards پاکستان. وہ صرف پاکستان اور پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ جس لہج پہ پاکستان آ گیا ہے ہم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے آخری خون کے قطرے تک, آخری سانس تک
اس کو بچانا ہے. اور میں ایک اور بات یہاں کرنا چاہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ دا ڈسکشن میں نے یہ فیل کیا کہ ہم تمام بزنس کمیونٹی سے زیادہ ان کو اکنامکس اور تمام ایشوز کی سمجھ ہے, اور انہیں اس بات کی بھی سمجھ ہے کہ جو لڑائی لڑنی ہے وہ اس وقت بارڈر پہ نہیں لڑنی ہے, وہ اکنامک فرنٹ پہ لڑنی ہے, اور جب تک ہم اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہم اپنے ملک کو آگے لے کے جانے نہیں اچھا لے جا اس میں ایک چیز سکتے. بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اس پہ ہم آپ کی موجودگی میں بات کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں پبلک سیکٹر کا بڑا اثر و رسوخ ہے, تو ہمارے یہاں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو اس طرح سے گروتھ کے مواقع نہیں ملتے, یا اس کے لیے کمپیٹیٹیو وہ میجرز نہیں ہیں جو لیٹس سے چلے میں 1991 انڈین ڈیفالٹ کی بات کر لیتا ہوں جو انہوں نے پروپوز کیا. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون سا فیکٹر سب سے زیادہ حاوی ہے, اس پہ اس کی بھی بات ہوئی, کسی نے نشاندہی کی کہ پبلک سیکٹر کا ذرا تھوڑا سا اثر و رسوخ کم کریں؟ بالکل, دیکھیں ایس او ایز پہ بھی بات ہوئی ہے, ان کی اسٹیل مل پہ بھی بات ہوئی ہے, یہ بھی بات ہوئی کہ جب اسٹیل مل لگی تو 1 لاکھ ٹن اس کی کیپیسٹی تھی, اب اگر آج وہ چل رہی ہوتی تو 3 لاکھ ٹن کیپیسٹی پہ وہ کام کر رہا ہوتا. کاشف صاحب سوالات بہت ہیں, میں ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, سیاسی جماعتوں سے متعلق بھی کچھ کہتے تھے؟ دیکھیں میں بار بار اس ہر چینل پہ اس سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جب آپ 3 سے 4 گھنٹے بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اگر میں صرف کسی ایک بات کو سامنے رکھ دوں کہ ہاں انہوں نے یہ کہا تو اس کا کہہ دیں, ہم باقی آپ کے دوستوں کے بیانات سے کنیکٹ کر لیں گے. نہیں, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بالکل ان ایشوز پہ معیشت کب تک ٹھیک ہو جائے گی ان کے اندازے کے مطابق؟ انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ the mother of all crisis is devaluation, اور اس پہ کام شروع کر دیا. کاشف انور صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ.